الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مائک کا اسپیکر پہلی بازو سے کہاں بازو ہے؟ پہلی بازو کر دیں. مائک کا اسپیکر آواز ہے پہلی بازو پہلی بازو دے مستورہ طرف اسپیکر مستورہ طرف سے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائے دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتے تھے. سلام اس پر کہ جو امت کے لیے راہ تو کروتے تھے. سلام اس پر کہ جس نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹ آیا. سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی. سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی. سلام اس پر کہ جن کا تذکرہ کرنا عبادت ہے. سلام اس پر کہ جن کی زندگی
رحمت ہی رحمت ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. موت آہستہ کر یہ بولی، موت آہستہ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ ہے میرے بھائی. حکم رب سے تمہیں لینے آئی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ ہے میرے بھائی. کیوں مجھے دیکھ کر ڈر گیا تو، کیوں مجھے دیکھ کر ڈر گیا تو، ہاں کہ بے چین گھبرا گیا تو. زندگی ختم ہو گئی تمہاری، زندگی ختم ہو گئی تمہاری، اب چلو ساتھ ہے میرے بھائی. ٹوٹ جائے گا ہر ایک رشتہ، ٹوٹ جائے گا ہر ایک رشتہ، ساتھ دیں گے نہ بھائی نہ بیٹا. بچھڑ جائے گا تو سب سے ہائی، بچھڑ جائے گا تو سب سے ہائی، اب چلو ساتھ ہے میرے بھائی. ساتھ جائے گا نہ مال دولت، ساتھ جائے گا نہ مال دولت، تم کو ہو جائے گی اس سے نفرت. ساتھ جائے گی نیکی برائی، ساتھ جائے گی نیکی برائی، اب چلو ساتھ ہے میرے بھائی. جب کہ تیرا جنازہ اٹھے گا، جب کہ تیرا جنازہ اٹھے گا، بچے رو رو کر کہیں گے یا اللہ، باپ سے ہو گئی اب جدائی، باپ سے ہو گئی اب جدائی، اب چلو ساتھ ہے میرے بھائی. جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، تکیا بستر مٹی کا ہوگا، کیڑے کھائیں گے لاش تمہاری، اب چلو ساتھ ہے میرے بھائی.
हेलो The Bluetooth device is ready to pair. हेलो एक मरतबा दिल से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक ताला का बहुत ही बड़ा करम है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद न होता तो दुनिया में किसी चीज़ का वजूद ही न होता, न ज़मीन होती, न आसमान होता, न चाँद होता, न सूरज होता। पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया है, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से बनाया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम इतना ऊंचा मकाम है कि अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के क़यामत तक के आने वाले हर एक इंसानों के नबी बनकर आए। जो माने उसके भी नबी, जो न माने उसके भी नबी। क़यामत तक पूरी दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, क़यामत तक के आने वाले हर एक इंसानों के अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। और अल्लाह के नबी सिर्फ इंसानों के नबी नहीं, जिन्नातों के नबी, तमाम मखलूक़ात के नबी अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह के नबी की नबूवत को चाँद ने तस्लीम किया, चाँद की तरफ अल्लाह के नबी ने इशारा किया, चाँद के दो टुकड़े हो गए। अल्लाह के नबूवत की गवाही सूरज ने दी, सूरज की तरफ इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस निकल आया। अल्लाह के नबी की नबूवत की गवाही दरख्त ने दी, दरख्त की तरफ अल्लाह के नबी ने इशारा किया, दरख्त जमीन चीरता हुआ अल्लाह के नबी के पास में आके खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी The Bluetooth device is ready to pair. अल्लाह के नबी The Bluetooth device is चार्जिंग ready की तो to पहले pair. कोई भी चार्जर लग जाए तो शायद। तो अल्लाह के नबी को हर एक ने पहचाना, कंकरों ने पहचाना, कंकरों ने कलमा The पढ़ा, Bluetooth device is ready to pair. कंकरों की तरफ अल्लाह के नबी ने इशारा किया। The Bluetooth device is ready to pair. कंकरों The Bluetooth device is ready to pair. अल्लाह के नबी The Bluetooth ने कंकरों को इशारा किया, कंकरों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ready to pair. अल्लाह के नबी को हर एक ने पहचाना। The Bluetooth device is ready to pair. नहीं पहचाना तो हमने नहीं पहचाना हमारे नबी को, कि हमारे नबी का मकाम कितना ऊंचा मकाम है। ब्लूटूथ कनेक्टेड है। हाँ तो बोलो होम थिएटर में चालू થઈ જાય सही है એ લાઈ દો ને જોઈ લો। अब પેલું ચાર્જિંગ વાયર છે સાદું નહીં આપ। સાદી એટલે પેલી પતલી પીનો હા આ પતલી પર જોઈ લો પેલું મોબાઈલનું ચાર્જર કોમ આવશે મોબાઈલનું ચાર્જિંગ પેલે કરાવું છું ચાલુ રાખો મને સવારે હા ખાલી ચાલુ રાખો अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले हर एक इंसानों के, पूरी दुनिया के बसने वाले हर एक इंसानों के और जितनी भी मखलूक़ात है, हर मखलूक के नबी बनकर अल्लाह ने भेजा है। अब जिसको भी कामयाब होना है हमारे नबी के दामन को पकड़ना पड़ेगा। जो नबी के रास्ते पर चलेगा, जो नबी के दामन को पकड़ेगा, वही मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है, वरना आदमी मंजिल मकसूद तक पहुंच ही नहीं सकता।
جو تھا میں آپ کا دامن وہی منزل رشیدہ ہے، شریعت ہی طریقت ہے، محمد مصطفیٰ میرے۔ کہ اللہ کے نبی کے دامن کو جو پکڑے گا وہی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور جس نے نبی کے دامن کو پکڑا ہے، ناکامیابی کے نقشوں میں اللہ کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ اللہ کو وہی طریقہ پسند ہے جو اپنے محبوب کا طریقہ ہے۔ جس نے اللہ کے نبی سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا۔ اللہ کے نبی کی محبت سب سے پہلا فریضہ ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ اللہ کے نبی کی محبت سب سے پہلے ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی کی محبت کی علامت کیا ہے؟ علامتوں سے ہم پہچانے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ آپ کہہ دو قیامت تک آنے والے انسانوں کو بلا شبہ کوئی شک نہیں، اللہ کی ذات خود اپنی طرف مخاطب کر کے فرما رہی ہے، میں خود بھی میرے حبیب پر درود بھیج رہا ہوں۔ جس نبی پر اللہ کی ذات درود بھیج رہی ہو اس نبی کے مقام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ درود پاک جس پر بھیجتے ہیں خود خدا ہر دم، درود پاک جس پر بھیجتے ہیں خود خدا ہر دم، کرے اندازہ کیا کوئی بشر ان کی فضیلت کا، کرے اندازہ کیا کوئی بشر ان کی فضیلت کا۔ اللہ کے نبی کی فضیلت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ اللہ کے نبی قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسانوں کے نبی بن کر آئے۔ اللہ کے نبی کا مقام ہی اتنا اونچا ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے فرشتوں کی طرف مخاطب کیا کہ میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں خود بھی درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ فرشتوں، اور یہ اللہ کے نبی سے محبت کی علامت ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ اور جو اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے، اور اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو حکم دے دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو حکم دے دیا The Bluetooth device is ready to pair. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی میرے نبی سے محبت کرو، اور محبت کی علامت بتائے کہ زیادہ سے زیادہ تم درود پاک پڑھو اور اللہ کے نبی پر سلام پڑھو۔ دو چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، درود پاک بھی زیادہ پڑھو اور سلام بھی زیادہ پڑھو۔ اور جو آدمی درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے اللہ کے نبی پر، حدیثوں میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا، کل قیامت کے دن میرے قریب ہوگا جیسے دو انگلیاں قریب ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ اس کا ہاتھ میرے مبارک ہاتھوں میں ہوگا، جب تک جنت میں داخل نہ کر دوں تب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے نبی اس کی سفارش کریں گے،
اس کو جنت میں داخل کرائیں گے جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے موت سے پہلے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا۔ درود پاک بہت بڑا عمل ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماوے۔ کوئی آدمی قرضدار ہے، مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ادائیگی کی شکل نہیں ہے، آدمی مرنے کے قریب ہے، زندگی اس کی گزارنا دشوار ہو گئی ہے، جینا بیکار ہو گیا ہے، آدمی جو ہے زندگی سے تنگ آ گیا ہے، درود پاک کی کثرت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو اللہ پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ ادا کرا دے گا۔ درود پاک بہت بڑا عمل ہے اور مقبول عبادت ہے۔ ہم جے پور میں تھے جماعت میں 4 مہینے میں، تو وہاں ایک ذمہ دار ساتھی تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک نے ایسا فرشتہ بنایا ہے، ایک فرشتہ 600 پر والا اللہ نے بنایا ہے، تو 2 پر اتنے بڑے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک ڈھک جاوے، ایسے 600 پر والا فرشتہ جب ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھتا ہے تو وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اور سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد اپنے پروں کو فڑفڑاتا ہے، اور جتنے بھی پانی کے قطرے نیچے گریں گے اسی کی بقدر اللہ پاک فرشتوں کو پیدا کریں گے، اور وہ تمام کے تمام فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ تو درود پاک کا ہم بہت اہتمام کریں، مقبول عمل ہے، مقبول عمل، کوئی عمل قبول ہو یا نہ ہو مگر درود پاک 100% قبول ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم دعا بھی مانگو تو پہلے درود پاک پڑھو، آخر میں درود پاک پڑھو، تاکہ تمہاری دعا پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، اور اس مہر لگانے کا وجہ یہ ہے کہ یہ دعا قبول ہو گئی۔ درود پاک مقبول عبادت ہے، اس پہ یہ تو قبول ہو ہی جاتا ہے، اور آخر میں اور پہلے درود پاک پڑھا ہے جس کی برکت سے اس دعا میں جو بھی مانگا ہوگا وہ 100% قبول ہو گئی۔ اللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا اہتمام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ اور دوسرا عمل ہے اللہ کے نبی پر سلام پڑھنا، اللہ کے نبی کو سلام بھیجنا، جو سلام بھیجے گا وہ سلامتی میں رہے گا۔ اللہ کے نبی کا مقام بہت اونچا ہے، اس سلام پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ میرے پر سلام کیسے بھیجا جائے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا جب نماز کی نیت باندھو، قیام میں اللہ کی پاکی بیان کرو، رکوع میں اللہ کی پاکی بیان کرو، سجدے میں اللہ کی پاکی بیان کرو، اور جب قاعدے میں بیٹھو تو میرے حبیب پر سلام پڑھو۔ آدمی اتحیات میں کیا پڑھتا ہے، قاعدے میں کیا پڑھتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ یہ حکم دیا اللہ نے کہ میرے نبی پر سلام پڑھو اور نماز کی حالت میں پڑھو، قیام اور فرما کے قاعدے کے اندر بیٹھ کر عظمت کے ساتھ پڑھو۔ یہ سب سے زیادہ محبوب عمل اگر میرے نبی کو ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز میں اللہ کے نبی کو یاد کیا کہ نماز میں اللہ کے نبی پر سلام پڑھا کرو۔ جو زیادہ نماز کا اہتمام کرے گا وہ زیادہ اللہ کے نبی کو سلام پڑھنے والا ہوگا، اللہ کے نبی کو سلام بھیجنے والا ہوگا۔ اور یہ نماز کب واجب ہوئی ہے، نماز کب فرض ہوئی ہے، معراج کے سفر میں، اور یہ اتحیات پورے معراج کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جب معراج کروایا، اللہ کے نبی معراج میں گئے تو اللہ کے پاس بالکل قریب پہنچے جہاں جبریل بھی نہیں پہنچا۔ جبریل علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر رک جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے یوں عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کے علاوہ کسی کا مقام نہیں ہے جو اس سے آگے بڑھ جاوے۔ اگر میں بھی اتنا مقرب فرشتہ بھی ہوں، اگر ایک قدم آگے بڑھایا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے نبی، سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے نبی، سر جھکا کر جبریل یہ کہنے لگے،
سر جھکا کر کہ جبریل یہ کہنے لگے اے حبیب خدا اب سوا آپ کے، اے حبیب خدا اب سوا آپ کے، اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا، اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ اب اس سے آگے بڑھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے، کوئی آگے نہیں جا سکتا، آپ ہی کا مقام ہے، آپ ہی آگے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں سے بھی آگے گئے، اللہ کے بالکل قریب جا کر اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے کیا بات کی؟ اللہ کے نبی اللہ کو سلام تو نہیں کر سکتے کہ آپ پر سلامتی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ اللہ رب ہے، اللہ ہی کی طرف سے سلامتی، اللہ ہی کی طرف سے رحمت، اللہ ہی کی طرف سے برکت آتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے سوچا میں کیا بات کروں؟ تو سب سے پہلے الفاظ اللہ کے نبی نے کیا استعمال کیا؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے یہ الفاظ استعمال کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سلام یعنی ساری عبادتیں بدن سے ہونے والی، ساری عبادتیں زبان سے ہونے والی، ساری عبادتیں مال کے ذریعے ہونے والی، یہ اللہ تیرے لیے ہے۔ یہ تین قسم کی عبادتیں اللہ کے سامنے رکھی۔ اس وقت اللہ نے سلام بھیجا تھا اپنے نبی پر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ اللہ کے نبی نے تین دعائیں رکھی، تین عبادتیں رکھی اللہ کے سامنے، اللہ نے تین دعائیں دیا۔ سلام ایک دعا ہے، رحمت کی، برکت کی، سلامتی کی اللہ کی طرف سے دعا ملی، اللہ کی طرف سے سلام آیا۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی نے امت کو یاد کیا تھا، یا اللہ میری امت کا کیا درد تھا، کیا غم تھا۔ جہاں بھی گئے ہیں اللہ کے نبی امت کو نہیں بھولے۔ وہاں جانے کے بعد امت کو یاد کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلامتی ہو میرے نیک صالحین بندوں پر بھی۔ اب نیچے فرشتوں کا مجمع ہے، وہ گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس اتحیات کو ہر نماز میں پڑھنا ضروری کر دیا، واجب کر دیا۔ اگر کوئی آدمی نماز میں اللہ کے نبی پر سلام نہیں پڑھے گا، اس کی نماز مردود ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز منہ پر مار دی جائے گی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماوے اور زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام کرنے کی اور اللہ کے نبی پر سلام پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے، اور درود پاک کی کثرت کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ ہمارے نبی کے بدلے ہمارے نبی کے احسانات اتنے زیادہ ہے کہ ہم زندگی بھر تک درود پاک پڑھتے رہے پھر بھی اللہ کے نبی کے احسان کا بدلہ ادا کر ہی نہیں سکتے، اتنی زیادہ احسان ہے۔ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری دعا قبول فرما، میری توبہ قبول فرما۔ آدم علیہ السلام کے اللہ نے توبہ قبول کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا آدم علیہ السلام سے کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے کی دعا مانگی، آپ نے ان کو کیسے پہچانا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، جب مجھے پیدا کیا تھا اس وقت میں نے عرش الہی پر لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی وقت میں سمجھ گیا تھا جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میں جوڑا ہو، جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میں لگایا ہو، اس سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کو وہاں پر فرما کے یاد کیا تھا، آدم علیہ السلام نے سوچ کیا تھا اس سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کی برکت سے آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کرتے تھے، بہت تعریف کرتے تھے۔ ان کے بیٹے شیش علیہ السلام بیٹا بھی نبی ہے،
آدم علیہ السلام بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، دونوں نبی ہے۔ شیش علیہ السلام نے اپنے ابا سے پوچھا، ابا جان آپ اس نبی کی اتنی زیادہ تعریف کرتے ہو جس نبی کو اللہ اخیر میں پیدا کرے گا، آپ کے اولاد میں پیدا ہونے والے نبی، اخیر میں پیدا ہونے والے نبی، آخری نبی ہے، ان کی آپ اتنی زیادہ تعریف کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام بہت تعریف کرتے تھے اپنے بیٹے سے، فرمایا بیٹے شیش تو نہیں جان سکتا کہ اس نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، بلکہ اس نبی کی امت بھی بڑی بابرکت امت ہے، بڑی فضیلت والی امت ہے، بڑی خوش نصیب امت ہے۔ اس امت کا مقام آدم علیہ السلام بتا رہے ہیں، یہ امت کتنی بابرکت ہے، ہمارے نبی کے کتنے احسان ہے اس امت پر۔ آدم علیہ السلام نے ایک بات بتائی، بیٹے شیش تیرے ابا سے غلطی ہوئی تھی، کیا غلطی ہوئی؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا اور فرمایا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اور اس وقت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوئے، اللہ پاک نے وعدہ کر دیا ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا، اب تم ہاتھ بھی لگا سکتے۔ فرمایا کہ نکاح کیا ہے، مہر کیا ادا کرنا پڑے گا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کے اوپر درود پاک پڑھ لو، جس کی وجہ سے تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کے اوپر اس وقت آدم علیہ السلام نے درود بھیجا تھا، تب جا کر وہ نکاح ہوا تھا۔ اس نبی کا مقام کتنا ہوتا ہے، آدم نے فرمایا اس نبی کے مقام کو تم نہیں جان سکتا کہ میرے سے ایک غلطی ہوئی۔ آدم صاحب سے غلطی کیا ہوئی کہ جس درخت کے قریب اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، وہ دانا نہیں کھانے کا، قیامت تک کے آنے والے انسان کو بس آدم علیہ السلام کو بتا دیا جنت میں اس درخت کے قریب مت جانا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، وہ دانا کھا لیا جس دانے کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو احساس ہوا میں نے کیا کر دیا۔ سوال بیٹے شیش اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں ایک غلطی ہوئی ہے، ایک بھول ہوئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ سب سے پہلے میرا لباس اتار دیا، جنت کا لباس آدم علیہ السلام سے بدن سے اتار دیا، اور وہ امت آئے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، بڑی بابرکت امت ہوگی، بڑی خوش نصیب امت ہوگی، گناہ کرے گی، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرے گی، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کپڑے کو نہیں اتارے گا۔ آج ہم نے کپڑے پہنے ہیں ہمارے نبی کے صدقے میں ہے، ہمارا نبی کا احسان ہے جس کی برکت سے ہمارے کپڑے محفوظ ہے۔ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے کپڑے اتار دیے۔ اور دوسری بات یہ بتائی، آدم علیہ السلام فرماتے رہے بیٹے شیش تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، ایک بھول ہوئی، اللہ نے کپڑے اتار دیے۔ اور دوسری بات یہ بتائی اللہ نے جنت سے بھی نکال دیا، دنیا میں بھیج دیا، مکان سے جدا کر دیا، اور وہ امت آئے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، بڑی بابرکت امت ہوگی، بڑی خوش نصیب امت ہوگی، وہ گناہ کرے گی، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتی چلی جائے گی، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نہ ان کے کپڑے اتاریں گے، نہ ان کو مکان سے جدا بھی کریں گے۔ آج جس مقام میں رہتے ہیں ہمارا نبی کا صدقہ ہے، ہم اپنے نبی کو پہچانیں کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے، اور نبی کی برکت سے اللہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام نے ایک اور بات بتائی بیٹے شیش تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے کپڑا اتار دیا، مکان سے بھی جدا کیا، اور عجیب بات یہ بتائی اللہ نے بیوی سے بھی الگ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو لنکا میں اتارا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جدہ میں اتارا، دونوں کی ملاقات بعض روایتوں کے مطابق 300 سال کے بعد میں عرفات کے میدان میں ہوئی ہے۔ اللہ نے فوری طور پر بیوی سے الگ کر دیا، اور وہ امت آئے گی حضور کی امت ہوگی، بڑی بابرکت امت ہوگی، وہ گناہ کرے گی، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرے گی، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نہ کپڑے اتاریں گے، نہ مکان سے جدا کریں گے، نہ بیوی بچوں سے الگ کریں گے۔ ہم بیوی بچوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، کس کے صدقے میں رہتے ہیں؟ ہمارا نبی کا صدقہ ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماوے۔ اور آدم علیہ السلام نے ایک عجیب بات بتائی بیٹے شیش
تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے کپڑے اتار دیے، مکان سے بھی جدا کر دیا، بیوی سے بھی الگ کر دیا، اور پوری دنیا میں ظاہر کر دیا۔ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن پاک کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو پتہ چلے گا کہ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے گا، ہر ایک کو ظاہر کر دیا، اور وہ امت آئے گی، گناہ کرے گی، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرے گی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرے گا، ان کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈالے گا۔ اور اللہ نے ہمارے گناہوں پر کیسا پردہ ڈالا؟ ساتھ میں رہنے والے سگے بھائی ہے، ساتھ میں رہنے والے میاں بیوی ہے، ساتھ میں رہنے والے باپ بیٹے ہیں، ساتھ میں رہنے والے جگری دوست ہے، ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے دوست نے کون سا گناہ کیا۔ باپ کو پتہ نہیں ہے بیٹے نے کیا گناہ کیا، بیٹے کو پتہ نہیں باپ نے کیا گناہ کیا، بیوی کو پتہ نہیں میاں نے کیا گناہ کیا، میاں کو پتہ نہیں بیوی نے کیا گناہ کیا۔ حالانکہ پوری زندگی ساتھ میں رہتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے، اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے گناہوں پر ایسا پردہ ڈالا ہے، یہ ہمارے نبی کا احسان ہے، ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ اگر گناہ ظاہر ہو جائے تو ایک دوسرے سے آدمی نفرت کرنے لگے۔ اور عجیب بات دوسری یہ بتائی، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک غلطی ہوئی، اللہ پاک نے کپڑے اتار دیے، مکان سے جدا کیا، بیوی سے جدا کر دیا، پوری دنیا میں ظاہر کر دیا۔ اور عجیب بات یہ بتائی، فرمایا اللہ نے اتنا رلایا، اتنا رلایا، حدیث پاک میں آتا ہے آدم علیہ السلام کا رونا ایک طرف رکھ دیا جائے، اور پوری امت کا رونا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر ایک انسانوں کا رونا ایک طرف رکھ دیا جائے، آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا۔ آدم علیہ السلام کے رونے کے آنسوں کا وزن کیا جائے، وہ وزن بھی بڑھ جائے گا، پوری امت کے رونے کے آنسوں کا وزن کم ہوگا۔ اتنا اللہ نے رلایا، اتنا اللہ نے رلایا، اور وہ امت آئے گی، حضور کی امت ہوگی، بڑی بابرکت امت ہوگی، بڑی خوش نصیب امت ہوگی، وہ گناہ کرے گی، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرے گی، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نہ ان کو مکان سے جدا کرے گا، نہ کپڑے اتاریں گے، نہ بیوی بچوں سے الگ کریں گے، نہ ان کے گناہوں پر گناہوں کو ظاہر کریں گے، بلکہ یوں فرمایا اللہ اتنا رلائیں گے بھی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے یہ امت گرائے گی، زندگی بھر کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، ایک گناہ اللہ باقی نہیں رکھیں گے، سارے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا، نام اعمال میں سے ختم کر دے گا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ ان کے اوپر ہوتا نہیں ہے، اسی طریقے سے ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے یہ امت گرائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ زندگی بھر کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ کے نبی کا احسان ہے، ہمارے نبی کی برکت سے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بس اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آنسو کا قطرہ گرا دے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ اللہ نے ایسے شفیق اور ایسے رحمت والے نبی کو اللہ ان کی امت کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ماں باپ سے بھی زیادہ، بلکہ اولاد سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ محبت اگر ہوتی ہے تو ہمارے نبی کی ہونی چاہیے۔ ہاں، جس کے دل میں نبی کی محبت، وہ مومن حقیقت میں مومن نہیں، جس کے دل میں محبت تمہاری نہیں، جس کے دل میں محبت تمہاری نہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرماوے، اللہ کے نبی کی محبت ہوگی تو ہی بیڑا پار ہوگا، تو ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، تو ہی ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارا ایمان ادھورا ہے، ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں عشق
محمد نہیں ہے تو مدینہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا. اگر دور ہے تو محمد کے در سے تو شکوہ شکایت کی کوشش نہ کرنا. در مصطفیٰ سے جو تعلق نہیں ہے تو خدا کو منانے کی کوشش نہ کرنا. اللہ پاک ہمیں سچی محبت ہمارے دل میں پیدا فرماوے اور نبی کی اتباع کرنے کی اور نبی کے راستے پر چلنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.